الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آج جناب اسلام احمد صاحب کے دولت خانے پہ جمع کیا ہے۔ یہ ایک سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اور آپ کی شرکت اس وقت دین کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی بات سامنے آئے اس پر عمل کی صحیح سچی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اس پورے جہان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان میں سب سے عظیم ترین مذہب، سب سے عظیم ترین دین اسلام کے فالوور ہیں، ان کے متبع ہیں۔ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دین ہے۔ عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام سب سے بہتر دین، سب سے بہتر مذہب ہے۔ جب ہم سب سے بہتر مذہب اور اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، یہ ساری کی ساری بہتر ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی وقتی بات نہیں ہے کہ ہو اور نہ ہو والی کہانی، بلکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کو جینے کا ڈھنگ، طریقہ، اصول، ضابطہ بتلایا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں اسلام نے سبق دیا ہے اور جگہ جگہ ان کی مثالیں بھی دی ہیں، طریقے بتلائے ہیں۔ زندگی میں انسان کے لیے بہت سارے موڑ ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ کی زندگی ہوتی ہے۔ کبھی انسان غریب ہوتا ہے اور کبھی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے اور کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی پڑھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھا ہوتا ہے، کوئی تجارت پیشہ ہوتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے۔ کسی کی عمر بچپنے کی ہوتی ہے تو کسی کی جوانی اور کسی کی بڑھاپے کی ہوتی ہے، کوئی مرد ہوتا ہے تو کوئی عورت ہوتی ہے۔ الغرض مختلف حصے اور زاویے ہیں، اور ہر ایک حصے اور ہر ایک زاویے کے اندر اسلام نے تعلیم دی ہے۔ کوئی شادی شدہ ہے تو کوئی بغیر شادی والا، کوئی اولاد والا ہے تو کوئی بغیر اولاد والا۔ الغرض مختلف حصے ہیں انسان کی زندگی میں، ہر ایک کے بارے میں اسلام نے تفصیل بیان کی ہے، ان کو بتلایا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہم موجودہ مسلمان ہیں ان کو مکلف کیا ہے،
اس سے پہلے کے لوگوں کو نہیں کیا یا بعد میں آنے والوں کو نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، سبوں کے زندگی میں اور سبوں کی تعلیمات میں یہ بات گھلی اور پلی ہوئی تھی کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ معاشرت کی، اخلاقیات کی، معاملات کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمارے پاس کاروبار بہت زیادہ ہے، ہم نوکری پیشہ کر رہے ہیں، اور جو ہم بیوی بچے والے ہیں، ہم گھردار والے ہیں، تو لہذا بہت زیادہ مصروف ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری فرصت ہی نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ان کی طاعت کے لیے۔ ایسا نہیں، ہر دور میں یہ رہا، کم و بیش ہر دور میں رہا ہے۔ آج بھی ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہے تو اس کے بالمقابل اسی کے چھت کے قریب، اسی کے چھت کے نیچے ایک بہت معمولی زندگی گزارنے والا بھی ہے، ان کا پڑوسی۔ تو یہ دونوں طبقات ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسلام نے سبوں کو دیا ہے درس، سبوں کو سبق دیا۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی زندگی ان ساری چیزوں سے جڑی ہوئی تھی۔ معاشرتی زندگی ان کے ساتھ بھی تھی، معاملات کی زندگی ان کے ساتھ تھی، ازدواجی زندگی ان کے ساتھ تھی، آل اولاد بچے ان کے تھے، اور ان میں رہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی گزارا۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں کہ چونکہ انبیاء اپنے وقت کی قوم اور ملت کے لیے ایک رہنما، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے، ان کو سمجھ کر کے قوم و ملت رہنما پائے گی۔ ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت نبی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو تا قیامت نبی بنا کر کے بھیجا۔ جب تا قیامت آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ کی تعلیمات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں، آپ کے گفتار و کردار میں تو ایسی جامعیت ہوگی، اور ایسی جامعیت ہے جو قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے وہ اسلام ہے، یعنی دین کے اندر تکمیل اللہ نے کر دی، مکمل کر دیا، پورے ضابطے حیات کو بیان کر دیا، پورے اصول کو بیان کر دیا۔ انہی اصول میں سے ایک اصول، ایک ضابطہ ازدواجی زندگی کا ہے، جن کو ہم اور آپ اپنی زبان میں شادی بیاہ کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں وغیرہ۔ الغرض انسان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ہے، یہ ایک اہم حصہ ہے۔ یہ انسان ایک وقت تک تنہا، اکیلا زندگی گزارتا ہے۔ ایک تو وقت ہوتا ہے بچپنے کا جو ماں باپ کے لاڈ پیار میں گزارتا ہے، وہ جب شعور کے حد میں آتا ہے تو پھر کچھ اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے لگتا ہے، لیکن یہ مرضی کے موافق زندگی کچھ حد تک چل کر کے پھر وہ بھی ختم ہونے کو آتی ہے، اور انسان ازدواجی زندگی سے، شادی کی زندگی سے جڑنے لگتا ہے۔ یہ ایک اہم موڑ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک چیلنج بھرا موڑ ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ انسان اس میں الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک تو وہ تنہائی کی زندگی گزارا ہے، اس کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں تھی، اماں ابا ان کو لاڈ پیار سے پال پوس رہے تھے، جوان کر دیے، پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب کہ شادی سے جڑ گیا تو اور کسی کی نہیں، کم سے کم بیوی کی ذمہ داری تو لازماً آ گئی اس کے اوپر، یعنی اب ایک سے وہ دو ہو گیا، اور اللہ نے چاہا تو پھر 3 4 5 یہ سلسلہ آگے شروع ہو جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے گویا کہ ذمہ داری کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان جب شعور کے حد میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر ان کے ماں باپ کی ذمہ داری بھی آتی ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری آتی ہے، کاروبار کی بھی ذمہ داری آتی ہے، نوکری چاکری کی بھی ذمہ داری آتی ہے، بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے، گھر دار کے سارے نظام کی، محلے کی، پڑوس کی، اور بلکہ پورے ملک پورے عالم کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ سوسائٹی اس طریقے سے پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کے موافق عمل کرنا، یہی ہے دین۔ دین صرف 5 وقتہ نماز کے ادا کر لینے، ماہ رمضان کے روزہ رکھ لینے، استطاعت کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دینے، یا پھر حج کے ایام میں حج کو کر لینے سے دین کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ دین ایک پھیلا ہوا نظام ہے، گوشے گوشے میں پلا ہوا نظام ہے۔ ہمارے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک دین ہے، صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک دین ہے۔ گھر کے پورے نظام میں دین ہے اور گھر کے باہر بھی دین ہے، ہمارے کاروبار میں بھی ہے، ہمارے نوکری پیشوں میں بھی ہے وغیرہ۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بھی دین ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے ہیں، اس میں بھی دین ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، رہتے، ساری چیزوں میں دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کو سمجھنا بھی ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کی معلومات فراہم کرنی بھی ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ پورے ضابطۂ حیات میں دین گویا کہ رچا اور بسا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہماری معلومات مختصر ہے، ہماری تعلیم نہ کے درجے میں ہے، ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو جوڑا نہیں ہے، تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب اذان ہوگی، اب تو اذان کی، اب تو جمعہ کی اذان ہوگی، پھر ایک فکر ہوتی ہے کہ چلو آج نہا دھو کر کے کسی طریقے سے مسجد پہنچ جایا جائے، اور دین کی پوری ذمہ داری ہم اس حد تک ایک آدھ پون گھنٹے کی زندگی تک سمجھتے ہیں ہفتے میں کہ وہ دین ہے، اس کے بعد پھر خالی۔ قرآن کی ہی تعلیم کا معاملہ ہے، ہم نے سمجھا کہ کہیں کسی کے گھر پہ میلاد ہوگا یا قرآن خوانی ہوگی، اس حد تک ہم جا کر کے پارہ دو پارہ پڑھ لیا تو گویا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اصول ہے۔ قرآن ہمیں پوری زندگی کا درس اور سبق دے رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پوری زندگی میں اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ الغرض، چونکہ جناب اسلام صاحب نے اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی شادی کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ان دونوں بچوں کی شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرے، ہر قسم کے مشکلات سے حفاظت فرمائے، اور جو رشتے جڑنے جا رہے ہیں اس کے اندر خیر اور برکت عطا فرمائے، ان کو خیر اور برکت سے اس کو مالا مال کرے۔ تو جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر نگراں، حاکم قرار دیا ہے، کہ مرد کے ماتحتی میں عورت رہ کر کے زندگی گزارے، مرد ان کی نگرانی کرے۔ عورت خواہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، ہر ہمیشہ اسے رکشا کی، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، زندگی کے کسی بھی عمر میں ہو وہ۔ اور اللہ نے بڑا اچھا نظام دے دیا کہ پہلے ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں اور باپ کے چہار دیواری میں ہوتی ہے، اس کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ جب بڑھ پل کر کے وہ جوان ہوتی ہے تو شادی والی زندگی سے جڑتی ہے تو شوہر اس کا نگراں ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھتی ہے، اور اگر شوہر کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر بیٹا اس کا نگراں ہو جاتا ہے۔ الغرض، کہیں نہ کہیں سے وہ مرد کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی نگرانی کرتا رہے، خواہ وہ ان کی ماں ہو، ان کی بہن ہو، ان کی بیٹی ہو، ان کی بیوی ہو، ان کی خالہ ہو، ان کی پھوپھی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ان کی نگرانی کرتا رہے، ان کی دیکھ بھال کرتا رہے، ان کو یوں ہی آزاد بے راہ روی کے شکار نہ ہونے دے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا، الرجال قوامون علی النساء، اور یہاں پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ بیٹی کے لیے نگراں ہے یا شوہر بیوی کے لیے نگراں ہے یا بھائی بہن کے لیے نگراں ہے، ایسا کوئی قید نہیں لگایا۔ مرد کو عورت کا نگراں قرار دیا، جو بھی مرد ہوں گے وہ عورت کے نگراں ہوں گے۔ آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ سماج کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، سماج کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی بیٹی کی عزت، ان کی عفت، ان کی نگرانی، ان کی پرداخت دیکھ پورے سماج کے لوگوں کی ہے، پوری سوسائٹی کے لوگوں کی ہے کہ اگر وہ کہیں غلط راہ کی طرف جائے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو صحیح راہ کی طرف لائے، ان کی نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے۔ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، قرآن اصول بیان کرتا ہے۔ عام طور پر جو قرآن جو 30 پارے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اندر پوری زندگی کا اصول ہے۔ ہاں، کچھ زندگی کے ایسے بھی معاملے ہیں جہاں قرآن نے تفصیل بھی بیان کیا، لیکن اکثر و بیشتر جگہ قرآن انسان کی زندگی کے معاملات میں اصول کو بیان کیا، اور اس کی تفصیل احادیث سے، فقہ وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے مرد کو نگراں قرار دیا۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر نگرانی کرتا رہے۔ اب ایک شوہر ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے تعلق سے، ان کے کھانے کا، کپڑے کا، رہائش کا، ان کے دوا علاج کا، ان کی صحت وغیرہ کا، ساری چیزوں کی نگرانی اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب تک ان اصولوں کو ہم معلوم نہ کر لیں گے، ان چیزوں کو ہم سمجھ نہ جائیں گے، ہماری زندگی کہیں نہ کہیں جا کر کے دشواری سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا انتہائی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اگر شوہر ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھے کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کا کس طریقے سے پاس و لحاظ رکھا جائے، ان کی کس طریقے سے دل جوئی کی جائے۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر ڈنڈا لے کر کے بیوی کے سر پہ کھڑا رہے کہ ہم کو تو نگراں کہا ہے، ہم کو تو حاکم کہا ہے، لہذا میں حاکم ہوں، میں ڈنڈا لے کر کے تمہارے اوپر مسلط رہوں گا۔ نہیں، سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اصل میں خادم ہوتا ہے۔ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اصل میں خادم ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سردار ہیں وہ اپنے آپ کو زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں چوکی دار ہوں، لیکن وہ اپنی اس چوکی داری سے اور ان کے اصول سے کوسوں دور ہیں۔ جو ملک کا نگراں ہے وہ اصل میں ملک کا خادم ہے، پوری قوم ملت کا خادم ہے۔ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک پر نگاہ رکھے کہ میری رعایا کہاں پریشان حال ہے، کون بھوک مری کا شکار ہے، کون بڑی بیماری مبتلا ہو کر کے مرنے کے کگار پر علاج نہیں ہو رہا ہے، جن کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے وغیرہ، ان کی ذمہ داری ان کو نبھانا ہے۔ وہ اصل میں خادم ہے۔ وہ باپ ہے تو اپنے سارے اولاد کا ذمہ دار ہے، نگراں ہے، خادم ہے، صرف آرڈر کرنے کے لیے، بلکہ اس کی ذمہ داری خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی تعلیم کا نظم و نسق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی محلے کا لیڈر ہے تو پورے محلے کا وہ گویا کہ خادم ہے۔ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے اندر کیا کمی بیشی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ان کو سمجھے۔ کوئی خاندان کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے پورے خاندان کی نگرانی کرنا وغیرہ۔ اللہ جس کو بڑا بناتا ہے وہ اصل میں بڑا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں سب کو رکھے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی کمی بیشی کو، ان کی پریشانی کو سمجھے، ان کی حاجات کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔
تو اللہ نے جو شوہر کو نگراں قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کا سارا خیال رکھے، ان خیالات کے اندر جہاں یہ بات ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو اسی معیار کے کھانے پینے کا انتظام کرے جس معیار کا خود وہ پسند کرتا ہے، بیوی کے کپڑوں کا انتظام کرے تو اسی معیار کا کرے جس معیار کا خود پہننا پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے ایک یہ بھی ان کے اخلاق کا حصہ ہے، ان کے اخلاق کا حصہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس حد تک میکے بھی جانے کی اجازت دے کہ جہاں تک جا کے ان کی وہاں دلجوئی ہو سکے، ان کی تسلی ہو سکے، ماں باپ سے مل کر کے وہ اپنے آپ کو بھی ٹھنڈا کر سکے۔ اسی طریقے سے بیوی اگر بے دین ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہے، دین کی تعلیمات ان کے اندر نہیں ہے، تو شوہر کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کی تعلیم بھی ان کو سکھلائے۔ آج یہ بات اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب رشتہ لگتا ہے ایک لڑکا کا ایک لڑکی سے تو لڑکی والے کی طرف سے بات آتی ہے کہ بھائی میری بیٹی جو ابھی بی اے کر رہی ہے، بی کام کر رہی ہے، انٹر کر رہی ہے، یا ابھی میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے، لیکن چونکہ عمر کا ایک حد ہو جاتا ہے جہاں شادی بڑی ضروری ہوتی ہے اور کبھی مناسب لڑکا مل رہا ہوتا ہے تو شادی طے ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، لیکن وہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ میری بیٹی کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اور بہت سارے اوقات جو ہے لڑکے والے اگر سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے اپنے سینے کو چوڑا کرتے کرتے ویلکم ہے کہ میرے گھر میں بھی رہ کر کے وہ پڑھے گی، تیاری کرے گی، گھریلو نظام کے ساتھ ساتھ ان کو موقع دیا جائے گا، اور جو کچھ تعلیم کے میدان میں جن چیزوں کی ضرورت وہ فراہم کیا جائے گا، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اس کے لیے۔ لیکن یہ بات شاید ہی کہیں آپ سنتے ہوں گے کہ دیندار نہیں ہے، دین اس کے اندر نہیں ہے، لہذا ماں باپ کسی وجہ سے اگر دین نہیں سکھا سکے تو شوہر کے ساتھ یہ مطالبہ نہیں ہوتا ہے، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ مطالبہ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی چونکہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یا اس کے اندر دینداری کی وہ معیار نہیں ہے، لہذا آپ اپنے گھر جب لے جائیں تو ان کو دین بھی سکھلائیے۔ یہ شاید ہی کہیں سنے ہوں گے، یہ بات نہیں آتی ہے، اس سے بڑی غفلت ہے۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے کہ اپنی بیوی کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ ایک شوہر اور ایک بیوی گویا کہ آپس میں ایک دوستانہ رشتہ میں بھی جڑا ہے، یہ شوہر بیوی گویا کہ ایک دوستی کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے اندر تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مذاق کیا ہے، ان کا رہن سہنے کا انداز کیا ہے، یہ کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا کیا ان کا طریقہ ہے، کس جگہ کیسی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں وغیرہ۔ ان چیزوں کو جہاں بیوی سمجھے وہاں شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو سمجھے اور پھر اس کے موافق فیصلہ کرے۔ اگر غلط معاملہ ہے شوہر کے اندر تو بیوی اس میں روک لگائے، بیوی اس کو سمجھائے، اور بیوی کے اندر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے۔ گویا کہ ایک دونوں چکی کے وہ پارٹ ہیں، دو پارٹ ہیں کہ جب دونوں مل کر کے صحیح طور سے چلیں گے جبھی جا کر کے گیہوں پسے گا، جبھی جا کے آٹا تیار ہوگا، ورنہ تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ قرآن کریم نے عورت کے ساتھ رویہ کرنے کا ایک جگہ پھر جیسا قرآن کریم نے یہ کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو دوسری جگہ کہا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتری کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ لوگ اکثر مرد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا مزاج ایسا ہے، میرے فکر ایسی ہے، تو اس اعتبار سے مجھے بیوی مل جائے۔ تلاشتے بھی ہیں اور خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جس کو مل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو ان کی بیوی ان کے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے مل جائے۔
بھائی خود انسان کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 5 کے معیارات کو دیکھیے، ہر اعتبار سے آپ کو فرق ملے گا، صرف بڑے چھوٹے کے اعتبار سے نہیں، انگلی میں آپ غور کریں گے تو ہر اعتبار سے 5 کو آپس میں فرق پائیں گے آپ۔ ہمارا یہ مجمع جو بھیڑ لگا ہوا ہے، اس میں آپ کسی کی شکل کو کسی سے ملا لیں، نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ایک ماں باپ کے چند اولاد کی شکلیں نہیں ملتی، بہت ساری جگہ جوڑواں بھائی ہوتا، ان کی شکل نہیں مل پاتی۔ اس عالم کے اندر ہر بھاگ ہر انسان ہے، آپ کسی کی شکل کو کسی کی شکل سے ملا نہیں سکتے ہیں کہ یہ فلانا فلانے کی جیسا ہے۔ یہ کرسی جہاں ہم بیٹھے ہوئے، اس جیسی ہزاروں کرسیاں آپ کو مل جائیں گی منوان، لیکن انسان کی شکل ایک دوسرے سے نہیں مل پاتی۔ تو مزاج مذاق تو اس اور بھی الگ چیز ہو گیا۔ تو ہر ایک انسان کی سوچ فکر الگ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک تشبیہ بھی دی، سمجھایا ہے کہ عورت کے مزاج میں کجروی ہے، خم ہے، ٹیڑھا پن ہے، تم اس چیز کو سمجھو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہونا گویا عورت کی صفت ہے۔ شاید نہیں سمجھے ہوں گے بات کو اس طریقے سے سمجھیے۔ ابھی میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، میرے پاؤں میں کچھ تکلیف ہے تو بہت دیر تک ہم نیچے نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ اب الحمدللہ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کوئی دقت ہم کو نہیں، حالانکہ دونوں بیٹھنے ہی کی جگہ ہے، دونوں بیٹھنے کی ہی جگہ ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرق تھوڑا سا ہے۔ تو بیٹھنے کی جگہ وہ بھی ہے، بیٹھنے کی جگہ یہ بھی ہے، لیکن فرق کیا ہوا، جب میں نیچے بیٹھا ہوا تھا میرے پاؤں میں تکلیف بڑھنے لگی تھی، اب یہاں بیٹھا ہوں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ ہے جگہ جگہ کا فرق، ایسے مزاج کا فرق ہوتا ہے، اسی میں ایسے فطرت کا فرق ہوتا ہے۔ تو ایک خصوصیت ہے کہ ہم نے جب کرسی پر اپنے آپ کو بیٹھا لیا تو میرے پاؤں کی تکلیف محسوس مجھے نہیں ہو رہی۔ تو یہی ہے فطرت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی فطرت میں ڈالتے ہیں۔ تو عورت کے اندر کجروی والی فطرت ڈالی ہے، یہ ان کے لیے حسن ہے۔ جیسے یہ کرسی پر بیٹھنا ایک جائے نشست ہے، اور نیچے بیٹھنا ایک جائے نشست ہے، ایسے ہی کسی کی فطرت سیدھی ہوتی ہے اور کسی کی فطرت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو عورت کی فطرت کو اللہ نے گویا کہ ٹیڑھی بنایا، یعنی وہ ناز نخرہ کرے گی، وہ کبھی آپ کی بات کو مانے گی، کبھی نہیں مانے گی، کبھی کچھ کرے گی۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ناز کو، اس کے نخرہ کو، ان کے مزاج کو سمجھے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو کہا تھا تم کو ایسے کریں، تم ایسے کیوں کی، میرے گھر کا ماحول تو ایسا، تم ایسے کیوں کر رہی ہو۔ آپ ان کے نزاکت کو سمجھو۔ شوہر نے کبھی کسی بات کا آرڈر کیا، گھر سے چلے گئے، آیا تو وہ چیز پورا نہیں ہوا، ابھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی مجبوری آ گئی ہو، کوئی دوسری مشغولی ہو گئی ہوگی، اور آپ لگے برس پڑے قرآن کریم کی اس آیت کے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد تو ڈنڈا والا ہے۔ نہیں، آپ پھر اس چیز کو سمجھیے کہ کس بنیاد پر یہ کام نہیں ہو سکا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1-2 نہیں، بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ شادی تو 11 کی، لیکن بیک وقت 9 بیویاں تھیں، لیکن ساروں کے ساتھ جو آپ کا حسن اخلاق، حسن کردار تھا، وہ پوری قوم و ملت، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب تشریف گھر لاتے تھے، باوجود ہے کہ امام الانبیاء ہے،
خاتم النبیین ہیں. پوری انسانیت کی ذمہ داری اس وقت کے لیے نہیں، صرف قیامت تک کی انسانیت کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے. ایک شخص کو ایک پلاننگ دی جائے ایک بڑے اپارٹمنٹ بنانے کی، اور اس کی لائف یہ کی جائے پہلے سے کہ کم سے کم 100-150 سال اس کی ہونی چاہیے. اب انجینئر صاحب کی عمر کم سے کم ہوگی تو 25-30 سال تو ہونی چاہیے. بھائی پڑھ لکھ کر کے جب تیار ایک انجینئر اچھا ہوگا تو 25-30 سال اس کی عمر ہوگی نا. تو یہ تو جناب ان کی 25-30 سال تو اب نکل گئی. اب یہ جو بڑا اپارٹمنٹ بنے گا، ایک بڑی بلڈنگ بنے گی، 2-4-5-10 دن میں تو نہیں بن جائے گا. اس کے لیے 2-4-5 سال چاہیے کم سے کم، تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ ایک 35-40 سال کا لپیٹ انجینئر صاحب کی عمر کے ساتھ ساتھ گزر گئی. پلاننگ کیا سیٹ کی گئی؟ کم سے کم 100-150 سال کی یہ بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ پلاننگ دی گئی اس کو. اب انجینئر صاحب تو 100 سال 150 سال تو رہیں گے نہیں، لیکن ان کو فکر کرنی ہے، اس کو سوچنا ہے، ان کو اپنا دماغ کھپانا ہے، ان کو اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ بلڈنگ اتنے سال تک کھڑی رہے، آباد رہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا. قیامت تک کی امت کی فکر آپ کے سر پر تھی کہ کس طریقے سے نجات پائے اور کیسے یہ جنت کے حوالے ہو، جہنم سے بچنے والا ہو. ان ساری ذمہ داری کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. لیکن جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا. اور ایک جگہ معاشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حالانکہ مرد نگراں ہے، ان کی کمی کوتاہی پر ٹوکے گا، سمجھائے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، واقعتاً کرامات جو بزرگوں کے حوالے سے صادر ہوتے ہیں، تو کرامات میں عام طور پر ہمارے دل و دماغ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چمتکار ایسا ہو، جیسے سننے میں اکثر آتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی اڑنے لگا، یا فلانا پہاڑ ایسا لٹک گیا، یا فلانی جگہ یہ ایسا بارش نہیں ہو رہی تھی دعا کی اور بارش ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن کمال ہے انسان کی زندگی کا، اللہ والوں کی زندگی کا، کہ اگر عام طور پر جو ہماری آپ کی زندگی 60-65-70 سال کی زندگی ہوتی ہے عام طور پر، کہ ایسی زندگی میں کم سے کم بیوی کے ساتھ تو 35-40 سال تو گزارے ہوں گے. تو 35-40 سالہ عرصہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی بیوی کو سخت سست جملہ نہیں کہا. سوچئے کہ ایک جگہ رہنا ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، ایک پلیٹ میں کھانا ہے، ایک بستر پر سونا ہے، اور کبھی بھی بیوی کو سخت اور سست نہیں کہا، کبھی اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں. اس کو کرامت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ کہ ایک جگہ رہے آدمی اور خوش و خرم زندگی گزرے. اور بیوی ان کی بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے کوئی آرڈر، کوئی حکم نہیں کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کبھی نہیں کہا کہ ایک گلاس پانی پلاؤ. یہ ہے زندگی، خوشگوار زندگی، کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھا، سبق لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے ازواج کے ساتھ کیسی تھی، کیسی خوشگوار تھی. بیوی شوہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ صاحب میرا تو بہت اپنے گھر والوں پر کنٹرول ہے. انہوں نے کہا بھی کیسے کنٹرول ہے، کس انداز سے، کیا کنٹرول ہے؟ تو کہا کہ جب میں باہر سے گھر آتا ہوں تو میرے بیوی بچے سٹک لائیں، معلوم ہے کنارے ہو گئے ڈر کے مارے کہ ابا حضور آ گئے ہیں، شوہر جی آ گئے. تو اس صاحب نے، تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تم جب اپنے گھر آتے ہو تو شیر چیتا بن کے آتے ہو یا کوئی انسانی کی شکل میں آتے ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں مرد ہوں،
میرا ایک روب ہے، میرا ایک دبدبا ہے. میں جب آتا ہوں تو میرے بچے دم کنارے ہو جاتے ہیں، سائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت نہیں. بچے تو وہ پھول ہیں، وہ کلی ہیں کہ جب باپ تھکا ہارا بھی باہر سے آئے، ہاتھ دونوں بھرا ہوا ہو گھر کے ساز و سامان سے، بچے آ کے یوں لپٹ جاتے ہیں. کبھی سامان چھوٹ بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے اصل کہ فوری طور پہ بچے سے چمٹ بھی جائے، پیار کر لے، محبت کر لے. وہ اپنے پسینہ کو نہ پوچھے، اپنے چہرہ اور اپنے جسم کو مت دیکھے کہ میں کس حال میں آیا، میں کتنے تھکا ہوا آیا، بلکہ یہ دیکھے بچے ہم سے کتنا پیار کرتے آ رہے ہیں. ایک طرف بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو تو شوہر کے چہرے پر بھی کھلکھلاہٹ. یہ ہے ہمارے معاشرے کا اصل اصول، یہ زندگی کا اصل نچوڑ یہ ہے. حسن اخلاق، حسن کردار سے. اور یہ چیزیں جب بچوں پر مرتب ہوں گی، بچے جب یہ دیکھیں کہ میرے اماں ابا کا یہ انداز ہے، یہ کردار ہے، تو پھر بچوں پر اس کا اثر پڑے گا. پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ نے بہت بار سنا اور پڑھا ہوگا. ان کی زندگی کے اندر جو نکھار اور ان کی زندگی کے اندر جو ایک روشن باب ان کی پوری زندگی بنی، اس کے اندر جب آپ گہرائی میں جائیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے سوانح حیات، ان کی زندگی کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں اس ذات کے اوپر، اس ہستی کے اوپر ان کی ماں کا کردار، ان کی ماں کی زندگی کا نچوڑ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کے والد کے نکاح کا معاملہ آیا، وہ سیب والے واقعہ سے گزرتے ہوئے آگے جو بڑھا تو ان کے سسر نے شرط رکھی کہ تمہیں معافی اس وقت ملے گی جب ایک لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی لڑکی سے تم کو شادی کرنی پڑے گی. اب وہ تو ان کے دل کے اندر تو اللہ کی یاد تھی اور آخرت کی فکر تھی، وہ چاہے نہ چاہے منظور کر لیا. شادی کے بعد معاملہ کچھ اور سامنے آیا. پتہ چلا کہ اصل میں اتنی اس کے اندر نیکی ہے، اتنی خوبی ہے، اتنی بھلائی ہے، اتنی خیر ہے کہ کبھی کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا، کسی سے بدزبانی نہیں کی، کسی غلط چیز کو سنا نہیں، دیکھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. جب ماں نیک ہوں گی، جب ماں صالح ہوں گی، جب باپ اچھے ہوں گے تو ان کے اثرات بچے پر پڑیں گے. اور آپ آج کی تاریخ تک، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ان کی توصیف، ان کی تعریف میں لوگ اپنی زبان کو رطب اللسان کیے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ماں باپ کا کردار، ان کے ماں باپ کا کیریکٹر، ان کی زندگی ایک صاف ستھری تھی، جن کا اثر بچے پر پڑا، اور بچہ ایسا چمکا کہ دنیا آج ان کو یاد کرتی ہے، ان کی تعلیمات کو سنتی، سمجھتی، پڑھتی ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو نیکیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی ہیں، بھلائیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی ہیں، وہ کارآمد ہوتی ہیں. شرط ہے کہ انسان اس کو زندگی میں اپنائے. بات کہنے کو تو بہت ساری ہے اور سننے کو بھی بہت ساری ہے. شرط ہے کہ بات تھوڑی ہی ہو لیکن عمل کی نیت سے سنا جائے، بولا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو زندگی ہماری خوش و خرم ہو جائے گی، ہماری زندگی کے اندر بہار آ جائے گا، ہمارا گھر جنت بن جائے گا. جس گھر کے اندر نیک خاتون ہوتی ہیں وہ خود گھر جنت بن جاتا ہے. تو بزرگوں اور دوستو، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نیک. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجہ سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، لیکن تم ان سے دینداری کو ترجیح دو. عورت کے اندر دینداری ہے یا نہیں؟ اگر عورت کے اندر دینداری ہے تو اس کو ترجیح دے کر کھلاؤ تاکہ تمہارا گھر جنت بن جائے. خوش و خرم، کم آمدنی کے اندر بھی تمہارا گھر بڑی بھلائی کے ساتھ گزرے گا. میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. حیدرآباد ہمارے ہندوستان ملک کا ایک بڑا شہر ہے.